مولاي صل وسلم دائما ابدا على رسول نے دنیا کو یہ پیغام دیا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے اپنے قلم کو میرے امام نے اٹھایا اور پوری دنیا کو ایک انوکھا تحفہ دیتے ہوئے کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کہ اپنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو مجاہی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو مجاہی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ برادران اسلام، بہت خوشی کی بات یہ ہے اور بہت ایک مبارک تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمامی لوگوں کو عنایت فرمایا۔ سب سے بڑی بات کہ وہ لوگ بہت نصیب ہیں کہ جنہیں اس سال کے ماہ رمضان مبارک میں اللہ کی عبادت کرنے کا موقع ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنوں کو شہر خموسہ میں پہنچایا۔ آج اگر وہ دنیا میں ہوتے، اگر آج وہ اپنے گھر پہ ہوتے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی نماز تراویح کا اہتمام کرتے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی لوگوں کی افطاری کا اہتمام کرتے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے حضور روزہ رکھ کر کے دعائیں مانگتے، لیکن ان کی قسمت اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفہ دیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہی ایک تحفہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوسرا تحفہ یہ عطا فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ وہ دین ہمیں عطا فرمایا ہے جس دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے، جس دین کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے، وہ مذہب کی جسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں برجستہ میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی سب سے پیارا مذہب ہے، اللہ کے نزدیک کوئی سب سے پیارا دین ہے تو کوئی اور دین نہیں، اسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جو دین اللہ کی بارگاہ میں کتنا پیارا ہے، اس دین پر عمل کرنے والوں کی شان کتنی ہوگی، اس دین کے ماننے والوں کا وقار کتنا ہوگا۔ یہ وہی پیارا مذہب ہے کہ جسے ابو بکر صدیق نے اپنایا تو صداقت کے تاجدار بن گئے۔ یہ وہی مذہب ہے کہ جسے عمر نے اپنایا تو عدالت کے تاجدار بن گئے۔ یہ وہی مذہب ہے کہ جسے عثمان غنی نے اپنایا تو سخاوت کے تاجدار بن گئے۔ یہ وہی مذہب ہے کہ جسے مولا علی نے جب اپنا لیا دل کے کونے میں تو وہ شجاعت کے تاجدار بن گئے۔ لیکن آج ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ مارے جا رہے ہیں۔ آخر یہی وہ اسلام ہے، اسی پر تو عمل کر کے مسلمانوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی تھی، اتنی عزت عطا فرمائی کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کا نام لیا جاتا تھا، دنیا کے ہر خطے میں اسلام کا نام لیا جاتا تھا۔ لیکن آج اگر آپ اپنے ملک کا سروے کر کے دیکھیں یا پوری دنیا کے درجے کی آپ سروے کر کے دیکھیں، پوری دنیا کی باطل طاقتیں ایک طرف ہے، تنہا اسلام ایک طرف ہے جو اسے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام کو آج اذان کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج اسلام کے ماننے والوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنا امتحان میں ہمیں کیوں ڈال دیا؟ ہم وہی تو ہے کہ جسے اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی تھی کہ ہم نے اسپین کے ساحل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ ہم وہی تو ہے کہ جس نے اللہ نے ہمیں اتنی عزت عطا فرمائی تھی کہ کیسر و کسریٰ کے تاج کو ہم نے الٹ دیا تھا۔ ہم وہی تو ہے کہ ہم نے اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں ڈال کر کے زمانے کو یہ پیغام دیا تھا دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لیکن ہم شکایت پہ شکایت کرتے جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں شکایت نہ کرو، اللہ نے ہمیں اتنی عظیم طاقت دی ہے، ہمارے پاس ایک اتنی بڑی دولت ہے جس دولت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، ہمارے پاس سب سے بڑی دولت نماز کی دولت ہے، ہمارے پاس سب سے بڑی دولت روزے کی دولت ہے، ہمارے پاس سب سے بڑی دولت درود کی دولت ہے۔ مانا کہ آج دنیا والوں کے پاس بم بارود کی طاقت ہے، لیکن مسلمانوں کو یاد رکھنا تمہارے پاس درود کی طاقت ہے، مسلمانوں کو یاد رکھنا تمہارے پاس قرآن کی طاقت ہے۔ مسلمان جمعہ کی نماز کی طرح فجر میں آ کر کے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا چالو کر دے گا، جس دن مسلمان جمعہ کی طرح ظہر میں آ کر کے اپنی مسجدوں کو بھر دے گا، جس دن مسلمان جمعہ کی طرح عصر میں آ کر کے اپنی مسجدوں کو بھر دے گا اور زمانے کو یہ پیغام دے گا کہ
مبارک بے شک سبحان اللہ. ہمیں نبی کا درود مبارک ہو. لیکن تھوڑا فکر یہ لاحق ہوتی ہے، احساس مر گیا. اگر ہم سوچ لیں نہ بیٹا کھویا ہے ہم نے، نہ بھائی کھویا ہے، نہ عزیز و اقارب کھویا ہے. کھویا کس نے؟ امام زین العابدین نے. کھویا کس نے؟ سیدہ فاطمہ نے. کھویا کس نے؟ مولا علی نے. کھویا کس نے؟ حضرت بلال نے. کھویا کس نے؟ صدیق اکبر نے. آپ ذرا اندازہ لگائیں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے. ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غذا دیا، ماں کے پیٹ میں پلتے رہے، پیدا ہوئے. ہمارے باپ نے دوڑ کر کے امام کو بتایا، حضرت مبارک ہو میرے گھر سے اولاد پیدا ہوا، چلے اللہ کا اذان کان میں دے دیں. امام آیا، امام نے آ کر کے ہمارے کان میں اللہ اکبر کی صدا لگائی اور یہ ہمیں مبارکباد دیا، مبارک ہو تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مبارک ہو تو نبی کا غلام بن کر کے آیا. لیکن ذرا دیکھو جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، یاد کرو وہ تاریخ. اتنی آسانی سے یہ قرآن نہیں ملا ہے، اتنی آسانی سے نماز نہیں ملا ہے جسے آج ہم نے اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیا ہے، جسے آج ہم نے الماریوں پر رکھ دیا ہے، جس قرآن کو ہم نے جلدان میں ایسے لپیٹ کر کے رکھا کہ آج اگر باپ کا 40واں نہ ہو تو اٹھانے کی توفیق نہیں، اگر کسی کی میت نہ ہو جائے تو اس کے ایمانوں کو پلٹنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اگر جمعہ نہ آ جائے تو مسجد کا دروازہ ناگنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اگر عید کی نماز نہ آ جائے تو سر میں ٹوپی لگانے اور عطر لگانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اے مسلمانوں، یہ اسلام جو ہمیں ملا ہے یہ رسول اللہ کی محنتوں کی بنیاد پر ملا ہے. اسلام جو ہمیں ملا ہے یہ خون قربان کرنے کی بنیاد پر ملا ہے. اٹھاؤ وہ تاریخ کہ جب مکہ کے کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کتنی پابندیاں لگائیں کہ اگر مکے کی سرزمین پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پابندیاں لگا دی گئی، پورے کفر کی طاقتوں نے ایک جٹ ہو کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر یہ بازار میں تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ روکا جائے، اگر یہ کعبے میں تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ روکا جائے، اگر یہ راستے میں تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ روکا جائے. پورے مکہ کی سرزمین پر اکیلے اللہ کے رسول ہیں، اگر خانے کعبہ میں جا کر اللہ کا نام لیتے ہیں تو آ کر کے کفار مکہ معاملہ بچاتے ہیں، اگر بازار میں کسی کے سامنے خدا کا پیغام دیتے ہیں تو وہاں آ کر کے لوگ ہلا مچاتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک چہیتے غلام کو اپنے ساتھ لے لیا اور دل میں یہ ارادہ پیدا کیا کہ اب مکہ سے باہر ہمیں نکلنا پڑے گا اور مکے سے باہر نکل کر کے دوسرے علاقے میں جا کر اسلام کے پرچم کو لہرانا پڑے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ میں لیتے ہیں. صرف آپ ان کے طائف کے حضور کی قربانیوں کو اگر یاد کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا. اگر ہم حضور کے ان لہو مبارک کو یاد کر لیں کہ جنہوں نے اسلام کے خاطر قربان کیا ہے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ میں لیتے ہیں. یہ زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ چھوٹے سے ہے، نوجوانی کی عمر میں ہے، لیکن زید بن حارثہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو گے 8 سال کی ان کی عمر تھی، اپنے ننھیال جا رہی تھی، راستے میں ڈاکوؤں نے یہ اغوا کر لیا اور اغوا کرنے کے بعد مکہ کی سرزمین پر لا کر ان ڈاکوؤں نے ان کو بیچ دیا. حضرت سیدہ خدیجہ کے بھائی کے بیٹے نے زید بن حارثہ کو خریدا. جب اللہ کے رسول کی شادی حضرت اما خدیجہ سے ہوتی ہے تو حضرت سیدہ خدیجہ نے زید بن حارثہ جو چھوٹی سی عمر ہے بارگاہ رسول میں لے کر کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ میرا غلام ہے، میرے بھتیجے نے مجھے تحفہ دیا ہے، اس کا نام زید بن حارثہ ہے، یا رسول اللہ اسے میں آپ کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر دے رہی ہوں. حضرت سیدہ خدیجہ نے زید بن حارثہ سے کہا کہ اے زید بن حارثہ آج سے یہ تمہارے آقا ہیں، ساری زندگی ان کی حفاظت کرنا، ساری زندگی رات کے اندھیرے میں اپنے اجالے میں ان کے ہر حکم پر عمل کرنا. آپ ذرا اندازہ لگائیں 8 سال کی عمر میں ماں سے بچھڑ گئے ہیں لیکن احساس نہیں ہے، باپ سے بچھڑ گئے ہیں لیکن وہ درد سینے کے اندر نہیں ہے. ماں رو رہی ہے ان کی جدائی میں، باپ آنسو بہا رہا ہے ان کی جدائی میں، لیکن ان کے آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ زید بن حارثہ کے سینے میں نبی کی محبت کا چراغ جل چکا تھا. زید بن حارثہ
نے اسلام کی دولت کو قبول کر لیا تھا، اس لیے انہیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ زید بن حارثہ کے علاقے کے لوگ جب مکہ آتے ہیں اور آنے کے بعد اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے علاقہ کا ایک بیٹا، ہمارے قصبے کا، ہمارے گاؤں کا ایک بچہ یہ تو مکے میں غلامی کر رہا ہے، وہ لوگ واپس جا کر کے ان کے باپ سے جا کر کے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے بیٹے کو میں نے مکہ کی سرزمین پر محمد بن عبداللہ کے یہاں دیکھا ہے، تیرا بیٹا ان کی غلامی میں ہے۔ کتنا سننا تھا، برسوں کے بچھڑے تھے اپنے باپ سے، برسوں کے بچھڑے تھے اپنی ماں سے، برسوں کے بچھڑے تھے اپنے بہن بھائی سے، ماں کی روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، روتے روتے باپ بوڑھا ہو چکا تھا، ہر علاقہ ہر خطہ کی زمین اس نے چھان ڈالی تھی، لیکن جب پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا مکے کی سرزمین پر ہے اور کسی کے یہاں غلامی میں زندگی گزار رہا ہے، تو زید بن حارثہ کے بعد جناب حارثہ اپنے بھائی کو ساتھ میں لیتے ہیں اور مکے کی سرزمین پر آ کر کے پہنچے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد بڑے ادب سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا زید آپ کے یہاں غلام ہے، میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا، میرے مصطفیٰ نے بڑے پیار سے ان دونوں کو بٹھایا اور آواز دے کر کے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا زید میرے قریب آؤ۔ حضرت زید بن حارثہ قریب آتے ہیں، اس کے مصطفیٰ دیکھو ان کے سینے کے اندر کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت کو پیرو دیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے اپنے دل کے اندر نبی کی محبت کا چراغ جلا لیا تھا کہ برسوں کا پچھڑا باپ لینے کے لیے آیا ہے، غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، پچھڑے ہوئے باپ بیٹے گلے مل کر کے زاروں قطار رونے لگے۔ جب باپ بیٹوں کے آنسو تھمتے ہیں تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا زید ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، بیٹا ہمارے ساتھ میں چلو۔ پھر ان کے باپ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہا حضرت میرے بیٹے کو آزاد کر دیں، جو رقم آپ کہیں گے وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اپنے بیٹے کو لے کر کے جانا چاہتے ہو تو مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے، اگر زید تیار ہے جانے کے لیے، اگر زید جانا چاہتا ہے تو میری اجازت سے لے کر کے جا سکتے ہو۔ جب زید کے باپ نے یہ کہا، حارثہ کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، کہتے ہیں بیٹے میرے بیٹے زید تجھے تیری ماں بڑی یاد کر رہی ہے، روتے روتے تیری جدائی میں اس کے آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں، میرے بہن بھائی تجھے بہت یاد کرتے ہیں، تیری ماں تیرے کپڑوں کو دیکھ دیکھ کر کے روتی ہے، تیری ماں تیرے جوتوں کو دیکھ دیکھ کر کے روتی ہے، اے میرے لال تو بچھڑ گیا ہے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کی دیواریں جستجو ہو گئی ہیں، چل ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، میں تیرا باپ ہوں یہ تیرا چاچا ہے۔ اتنا سننا ہی تھا، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ میرے باپ ہیں، یہ میرے چاچا ہیں، لیکن میں مجبور ہو چکا ہوں اس لیے کہ جس کی غلامی میں نے قبول کر لی ہے وہ میرے آقا ہے، جس کی غلامی میں میں نے زندگی گزارنے کا عہد کر لیا ہے وہ میرے آقا ہے۔ باپ کو جلال آ جاتا ہے، باپ نے کہا کہ اے زید تجھے آزادی پسند نہیں ہے تو غلامی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہم تجھے آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے زید تم چلے جاؤ، تمہارے باپ لینے کے لیے آئے ہیں۔ زید بن حارثہ نے نبی کے قدموں کو پکڑ کر کے کہا تیرے ٹکڑوں میں پلے گئے کی ٹھوکر پہ ڈالا، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ باپ سے کہتے ہیں میرے بابا تجھے تیری دولت مبارک ہو، میں جس کی غلامی میں ہوں، ارے ان کی غلامی میں دنیا کی ساری آزادیاں قربان کر دوں گا۔